کیا ہوا؟ ابو سفیان کو بھٹک لگ گئی کہ یہ تو ہمیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ ساحل سمندر کی طرف دوسرا راستہ اس نے اختیار کیا اور سمندر ساحل سمندر سے ہوتا وہ سیدھا جدے نکل گیا. اب اس نے زمزم غفاری کو مکہ بھیج دیا کہ جا کے اعلان کرو کہ تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، تمہارا سامان لوٹ لیا مسلمانوں نے، اور ان کو نکالو مکے سے. زمزم غفاری جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور چیخے مارتا ہے، کہتا ہے مکے والوں تمہارا مال لوٹ لیا گیا، تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، یہ جان کے لیے نکلتے ہیں. چنانچہ پہلا معرکہ جو غزوہ ہے، غزوہ بدر ہے، وہ مال کے وجود میں آتا ہے. پہلے 13 سال کسی بھی ظلم اور زیادتی پر جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، برداشت کرنے کا حکم تھا. اب 13 سال کے بعد جو نبوت کے 10 سال ہیں اس میں اجازت مل گئی. اب جب اجازت ملی تو حضور نے جنگ کی، لڑائی کی. بدر کے مقام پر جا کر 950 کافروں کو جو اسلحے سے لیس تھے، ہر قسم کے دنیاوی اسباب سے مالا مال تھے، ان کو احساس دلایا، ان کو بتایا کہ ہم اسلحے تیر تلوار اور نیزے، ہمارا اعتماد بھروسہ ان پر نہیں ہے. وہ کافر ہے کہ شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، یہ مسلم ہے کہ بھیج دیکھ ہی لڑتا ہے سپاہی. جی جناب رسول پاک نے بغیر اسلحہ کے، بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے مکے والوں سے لڑائی کی، جنگ کی. اور پھر ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ کام نہیں ہوا. اگرچہ کوئی چیز رسول اللہ کی سیرت کی ایسی نہیں ہے جو ذخیرہ کتب میں موجود نہ ہو، جو ذہن کے احساس نہ ہو، اور تاریخ انسانی میں کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی سیرت پر اتنا کام ہوا اور اتنا نام رسول اللہ کی سیرت پر ہوا ہے. یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ جو رسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے اپنی بستی میں لے جاتی ہے، اس کے آنے جانے کے راستے، اس کے درمیان جو واقعات ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کے اس قبیلے میں جو رسول اللہ نے چند سال گزارے ہیں، اس کے سارے حالات بھی ہمارے سامنے باقاعدہ موجود ہیں، اور حوالہ موجود ہے، سکہ روایات کے ساتھ موجود ہے. رسول پاک کے سفر شام، سفر تجارت، مداربت جناب سیدہ خدیجہ کے نام کے ساتھ کی، اس کے حالات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. بحیرہ راحت نے رسول اللہ کو کیا کہا، ہر چیز ایک ایک لفظ موجود ہے. ورقہ بن نوفل نے پہلی وحی کے نازل ہونے پر سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس گئے، جو قرآن انجیل زبور کا عالم تھا، اس نے کیا باتیں رسول اللہ سے کی، وہ سارے ہمارے سامنے موجود ہیں. یعنی تاریخ انسانی میں کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی کا ہر گوشہ، جس کی زندگی کا ہر پہلو، جس کی زندگی کا ہر جو عمل ہے وہ ذکر کی احساس ہو اور منظر رشد کی طرح آیا ہو، اور پھر اس پر کسی کا انکار بھی نہ ہو، اور وہ مثال ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی گزشتہ زندگی تم میں گزاری ہے. میری زندگی جو تمہارے درمیان موجود ہے، 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تو صحیح میری زندگی کا کوئی عیب بتا دو، میری زندگی کا کوئی جھوٹ ہی بتا دو، میری زندگی کا کوئی کمی بتا دو. انہوں نے کہا نہیں، رب نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میرے آقا جو برہان ہے، برہان میرے آقا امام الانبیاء جو وجود ربانی پر برہان کی حیثیت رکھتے، اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟
دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صادق الامین ہے۔ دلیل کیا ہے اللہ کے ہونے پر؟ کیا میری ذات دلیل اللہ ایک ہے، حالانکہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اگر ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریاں بول سکتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کعبے کے پتھر نہیں بول سکتے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے آقا نے کہا پوچھا مکے والوں سے بتاؤ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، اگر میں یہ بات کہوں اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر جزار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ان کا مانے بالکل مانے۔ تو کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ نے ساری زندگی کے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا پھر جب یہ بات ہے کہ میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اس بنیاد پر میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کے میں کہوں کہ اس کے پیچھے رشتے جزار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری تصدیق کرے گا۔ ہاں، تصدیق کی بنیاد یہ ہے کہ آپ صادق الامین ہیں، تصدیق کی بنیاد یہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ فرمایا کہ میں صادق اور امانت دار ہوں، میں دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، تمہاری امانتوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ خالق کائنات کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ سن لو پھر کہ جن بتوں کی تم عبادت کرنے کی جھوٹے ہیں اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل اللہ نے اپنی ذات کو پیش کی۔ اور یہ برہان ہے، کنجاب من اللہ برہان، اللہ نے تمہارے پاس برہان بھیجی ہے، اور کتاب مبین، اور کتاب مبین بھیجی ہے۔ اس برہان کو جاننے کے لیے، اس برہان کا فرق پانے کے لیے آپ کو ملے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے سکالرز ہوئے، کہیں موجزوں میں ہے تو کہیں شکسپیئر ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں علامہ اقبال ہے، کتنے لوگ ہیں۔ کسی بھی بہت بڑے سکالر اور فلاسفر کی فلسفے پر آپ اس کی اپنی زندگی دیکھیں گے وہ ناقص نظر آئے گا، لیکن میرے آقا نے جو اعلان نبوت فرمایا، جس دین کا اعلان کیا، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں جس بات کا اعلان کر رہا ہوں، جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، میری زندگی دیکھو، میں نے اپنی اس شریعت کی ایک جز کی، کسی ایک بات کا انکار نہیں میری زندگی میں تم پا سکتے، اور کوئی ایک عیب بتا دو، کوئی ایک کمی بتا دو، تو کہا جب میری ذات کامل ہے تو جو دین میں لے کے وہ دین بھی کامل ہے۔ اس لیے دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، آپ کو رسول اللہ سے پیار ہے، آپ رسول اللہ کے لیے میلاد کا جلسہ سجا سکتے ہیں، آپ رسول اللہ کے لیے کئی پاؤنڈ کا 63 پاؤنڈ کا کیک کاٹ سکتے ہیں، اگر آپ رسول اللہ کے لیے بکرے اور ٹوپے ذبح کر سکتے ہیں، تو پھر رسول اللہ کی سیرت کی کتاب لے کے اس کا مطالعہ کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ کی زندگی کو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جہاں آپ 63 پاؤنڈ کا کیک کاٹ سکتے ہو، وہاں رسول اللہ کی زندگی مبارک کی مناسبت سے سیرت کی 63 کتابیں لے کر بھی بانٹ سکتے ہو، سیرت سے لوگوں کو روشناس کرا سکتے ہو، اور دنیا کا بڑے سے بڑا جو مبلغ ہے، بڑے سے بڑا جو خطیب ہے، بڑے سے بڑا جو مسلح ہے، اس میں بھی وہ مجبور اس بات پر کہ رسول اللہ کی زندگی کو بطور حوالہ میں کوٹ کرتا ہے کہ اگر دنیا کے 100 عظیم انسانوں میں جس کا نام سر فہرست ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور کے شب و روز کا مطالعہ کریں، اس کے لیے
ہمیں تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تھوڑی جیب ٹھیک کرنی پڑے گی۔ کوئی ایک کتاب، ایک سیرت کی کتاب ہے سید الورا، صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب، بہت لاجواب کتاب، حضور کی سیرت کا ہر گوشہ اس نے ڈسکس کیا ہے۔ ایک کتاب میں آپ کو سفارش کرتا ہوں کہ جس کتاب کے پڑھنے سے عشق رسول حاصل ہوتا ہے، جس کتاب کے پڑھنے سے قرآن کا علم حاصل ہوتا ہے، حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے، شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر نبی کی سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے، اس کتاب کا نام ہے مدارج النبوۃ، شیخ عبداللہ کی اور حضرت شیخ عبدالرحمن جامی کی کتاب ہے شواہد النبوۃ۔ اور کوئی کتاب لے لو اور روز اس کا مطالعہ کرو، اور روز اس کا ایک دو پیج پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر کی خواتین کو پڑھاؤ، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی سیرت کو پڑھو گے تو اس کی سیرت پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا نام لینا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر سنیے ذرا میں قرآن کی ایک آیات مجھے سن رکھتا ہوں۔ یہ جو دین ہے یا عیسائی، ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ان کے پاس جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت موجود نہیں، یہودیوں کے پاس جناب موسیٰ کی سیرت موجود نہیں۔ وہ محتاج ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی جاننے کے لیے، وہ محتاج ہیں قرآن کے، وہ محتاج ہیں فرمان رسول کے، وہ محتاج ہیں سیرت مصطفیٰ کے۔ آپ کا فضل قرآن کا مطالعہ کریں، جناب آدم کے حالات، جناب نوح کے حالات، جناب ابراہیم کے حالات، جناب عیسیٰ کے حالات، جناب موسیٰ کے حالات، جناب شیش کے حالات، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے حالات، جناب اسماعیل کے حالات، جناب یوسف علیہ السلام کے حالات، یہ سارا کا سارا قوال آپ کو سیرت مصطفیٰ میں ملے گا، قرآن میں ملے گا، حدیث میں ملے گا، شریعت مصطفیٰ میں ملے گا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے اس بات پر، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے اندر محفوظ کیوں ہے؟ یہ ذرا سنیں، آپ اپنا ایمان تازہ کریں اور اگر کوشش فرمائیں تو دھیان میری طرف رکھیں۔ جب میرے آقا جنوں پڑھاتے تھے تو صحابہ سو جاتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو کوئی سو جاتے تھے۔ آپ خطبہ ہو کہتے کہ بھئی تم سو رہے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ بدلو۔ یہ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو نیند آتی ہے نا، جیسے والا صاحب جو ہے وہ نیچے کو سر کر کے لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ جو جمعے کے خطبے میں نیند آتی ہے بھائی، یہ تو نئی نیند نہیں ہے، یہ نبی کے صحابہ بھی سویا کرتے تھے اور رسول پاک کہتے تھے جگہ بدلو، جگہ بدلو۔ تو میں جو بات بتانے لگا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو محفوظ ملے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی سیرت آپ کو نہیں ملتی، ابراہیم کی سیرت نہیں ملتی، یوسف علیہ السلام کی سیرت نہیں ملتی، اور نبی کی سیرت کی یہ بات بھی ملتی ہے کہ میرے آقا بچپن میں کہاں کہاں رہے، کس کس مائی کا دودھ پیا، کس کس بستی میں رہے، کس کس گھر میں رہے، میرے آقا کیا خوش ہو کے کھاتے تھے۔ اور اس کی وجہ ایک ہے، وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، الذی یراک حین تقوم، بولے نا الذی یراک، الذی یراک حین تقوم، فرمایا اللہ وہ ہے جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ وہ ہے جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے، الذی یراک حین تقوم، جہاں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ چلتے پھرتے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان چلتے پھرتے تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ گویا اللہ وہ ہے، آپ بیٹھے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کھڑے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے، اور آپ سو رہے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ جاگ رہے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے، اور جب آپ اپنے غلاموں میں چلتے پھرتے تب بھی آپ کا رب آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ایک معنی مفسرین نے
یہ بیان کیا، فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو جناب آدم کی پیشانی میں رہتا، پھر جناب آدم سے آگے چلتا چلتا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، فرمایا یہ جو نور مصطفیٰ پشتوں سے رہنوں میں منتقل ہوتا رہا اور رہنوں سے پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، میرا رب اس نور کے منتقل ہونے کو بھی دیکھتا رہا۔ اور بتایا کیا؟ فرمایا جتنی پشتوں میں میرے محبوب کا نور گیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ سارے سجدہ کرنے والے تھے، وہ سارے مومن تھے، وہ سارے موحد تھے، وہ سارے نمازی تھے، وہ سارے نیک متقی تھے، اور ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ کیا تھی؟ کہ نور مصطفیٰ ان کے پشت میں ہے، نور مصطفیٰ ان کے نور میں ہے، ان کی رحمت میں ہے۔ میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، یہ جو گورنر اشرف علی تھانوی ہے انہوں نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ جس دن رسول اللہ کا نور مبارک حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت سے رحم آمنہ میں منتقل ہوا، یعنی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ تو مجھے بتاؤ تھانوی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نور منتقل ہوا ہے تو وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، تو جس رات میں آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، اس لیے میرے کریم آقا کا ذکر کرنا، میرے کریم آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کے واقعات سیرت کو بیان کرنا اور آپ کی حالات زندگی کا تذکرہ کرنا، یہ بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بلندی عطا کرتا ہے، اس کے لیے نافع بہترین عبادت ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے کیا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ کیا انتظام کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلے فرماتا ہے اذا ذکرت معی، میرے محبوب جو کوئی بندہ بھی میرا یعنی اللہ کا ذکر کرے گا تیرا ذکر ساتھ کرے گا۔ جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا لا اذکر حتی تذکر، فرمایا خبردار جو اکیلا اللہ اللہ کرے گا، میرے نبی کا نام نہ لے گا، میرے نبی کا ذکر نہ کرے گا، اس کو بتا دے کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ، میرا نام لینے کا فائدہ تمہیں تب ہوگا جب میرے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام بھی لو گے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہستیوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔